بھائی لالا لالا کے نام کی پکار پر اناس کی خوش دلی ہوا ہو گئی۔ وہ زیدین کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، اس لیے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی۔ اناس سوئی ہے کیا؟ زیدین نے اسے بغور دیکھا۔ نہیں، لالا ابھی تو جاگ رہی تھی وہ۔ لیلا اس کی حرکت سے حیران تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انا نے ایسی حرکت کیوں کی، لیکن وہ اس کی اس فضول حرکت میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے جھجکتے ہوئے سچ بتا دیا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، جویریہ بھابھی بتا رہی تھی، کافی اپسیٹ ہے۔ زیدین کی فکر مندی انا کا دل جلا گئی۔ ہاں، جیسے بڑی فکر ہے نا میری۔ نہیں، لالا ابھی تک تو ٹھیک تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ لیلا عجیب مخبصے کا شکار تھی۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے زیدین کو سمجھایا کہ وہ سوئی نہیں ہے۔ زیدین چند لمحے سوئی بنی، انا کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بیڈ کے پاس آ کر اس کے کان میں کہا، انا اگر تم جاگ رہی ہو تو میرے ساتھ آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ انا خاموشی سے لیٹی رہی۔ انا جواب دو۔ زیدین نے پھر بات چھیڑی۔ انا چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح بات کر لیں گے۔ لیلا حیرت سے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ زیدین خود تذبذب کا شکار تھا کہ وہ انا کے رونے سے کیا نتیجہ اخذ کرے۔ انا بات ابھی کرنے کی ہے، میری طرف دیکھو۔ زیدین نے سخت رویہ اختیار کیا۔ انا اس انداز سے خوف کھاتی فوراً کروٹ لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت 11:30 بج رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ زیدین کے لبوں پر اس کی بات سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انا ہمارا رشتہ ہمیں 11:30 بجے بات کر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیلا زیدین کے انداز دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک وہ زیدین کو سنجیدہ اور باروب لالا کے روپ میں دیکھتے آئے تھے۔ ایسا نرم پھوار سا برستا زیدین اس کے لیے نیا تھا۔ آؤ انا، وقت گزر رہا ہے۔ زیدین گھڑی دیکھتا ہوا عجلت میں بولا۔ انا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسکارف اٹھانے پر زیدین نے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتے ہوئے اسکارف اٹھانے نہ دیا۔ دوپٹہ تو پہلے ہی ندار تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زیدین چھت پر یا لان میں جائے گا، مگر اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی۔ وہ راستے سے مڑ جانا چاہتی تھی، لیکن زیدین ہاتھ چھوڑتا تو تب نہ۔ وہ اس انہونی کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اس کے بدن پر کپکپی طاری تھی تو پسینے سے مسام شرابور تھے۔ زیدین کو اپنے ہاتھ پہ پکڑا، اس کا ہاتھ بھیگا محسوس ہوا، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ انا زیدین کے بیڈ روم میں پہلی بار آئی تھی۔ کمرہ تھا کہ عالیشان محل، انتہائی وسیع، خوبصورت فرنشڈ اے سی روم دیکھ کر انا کو ہنا کا بوسیدہ فلیٹ یاد آ گیا۔ اس کے دل میں نفرت کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ وہ تنفر سے زیدین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز پر چونک گئی۔ زیدین نے دروازہ لاک کیا۔ وہ ہراساں ہرنی کی مانند ہو گئی۔ آپ دروازہ بند مت کریں۔ کیوں؟ زیدین نے زیر لب مسکراتے ہوئے دروازے سے ٹیک لگا کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ آپ نے جو بات کرنا ہے کریں، پھر میں واپس جاؤں گی۔ انا خود کو تسلی دیتے ہوئے روانی سے بولی، تم اب واپس جاؤ گی جب میں چاہوں گا۔ زیدین کے استحقاق سے کہنے پر اس کے دماغ میں ہنا کی بات در آئی تھی کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم واپس جا سکو گی؟ یہ سوچے سے شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ زیدین اس کی سراسیمگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ گھڑی پر ایک نگاہ ڈال کر وہ اس کے چہرے کو بھرپور انداز میں تکتا دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ جوں جوں اس کے قدم قریب آتے جا رہے تھے، اناس کے دل کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اگلا پل اسے کیا قیامت دکھانے جا رہا تھا کہ اس کا وجود ابھی سے پارا پارا ہوا جا رہا تھا۔ زیدین کے قدم اس کے پاس آ کر رکے تو اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ زیدین کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زیدین اس کی حرکت پر ہنس پڑا۔ کیا ہوا انا، تم ڈر گئی؟ زیدین کی ہنسی تھمنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آپ نے یہ کیوں پکڑ رکھی ہے؟ انا مسکین صورت بنا کر بولی، اس لیے کہ کیک چھری سے ہی کاٹا جاتا ہے۔ کیک کے ذکر پر انا نے حیرت سے زیدین کو دیکھا۔ زیدین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے دیکھنے کو کہا۔ انا آہستگی سے مڑی تو ٹیبل پر کئی لوازمات کے ساتھ کیک رکھا ہوا تھا۔ انا نے استفہامیہ نگاہوں سے زیدین کو دیکھا۔ زیدین ہنوز مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ دھکیلتا ہوا ٹیبل تک لے آیا اور انا کے کاندھے پر تھوڑی ٹکا کر اس کے گرد بازو حمال کر دیے۔ چھری بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ انا، آج میری برتھ ڈے ہے۔ میں نے اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا عرصہ ہوا چھوڑ دیا، مگر جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، مجھے ہنسنا اور خوشیاں منانا اچھا لگتا ہے۔ انا، میں نے اپنی سالگرہ میں کسی کو مدعو نہیں کیا، میری مہمان صرف تم ہو۔ مجھے ایسے وش کرو کہ میری مدتوں کی تھکان اتر جائے۔ زیدین خود فراموشی میں کہہ رہا تھا اور اناس حیرت سے کیک پر لکھی اپنے اور زیدین کے نام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یکدم اپنی کوتاہی کا احساس شدت سے ہوا۔ زیدین کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی جو بے معنی تھا، جو اسے معلوم ہونا چاہیے تھا، اس سے بے خبر تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ انا سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کم آن انا، ان فضول وضاحتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ زیدین نے حسب عادت انا کے گال پر ہلکے سے ہاتھ مارا۔ گھڑی نے 12 بجنے کا الارم دیا تو زیدین نے انا کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ کاٹو انا۔ لیکن برتھ ڈے تو آپ کی ہے۔ انا نے گردن ترچھی کر کے اس کے اپنے چہرے سے انتہائی قریب چہرے کو دیکھا۔
بالکل میری ہے، ایسے ہی جیسے تم میری ہو۔ زیدین نے انا کے چھری والے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر کیک پر چلا دیا۔ انا نے انتہائی کم آواز میں ہیپی برتھ ڈے کہا، جو زیدین کے لیے سننا دشوار ہوتا اگر وہ اتنا اس سے پاس نہ ہوتا۔ زیدین نے کیک کا پیس لے کر انا کے منہ میں ڈالنا چاہا، مگر یہ کیا، انا منہ پھیر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ زیدین نے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرنا چاہا، لیکن انا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کے بازوؤں سے ہٹ کر سامنے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زیدین حیرت سے اس کا یہ حرکات دیکھ رہا تھا۔ کیک کا ٹکڑا بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کبھی انا کو دیکھتا، کبھی اپنے ہاتھ کو، وہ پل پل اس کے بدلتے روپ میرے لیے حیران کن ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ انا زیدین کی بات نہایت بدتمیزی سے کاٹتی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ سننے میں ہی زیدین نے اس کا بازو سختی سے تھام چکا تھا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی انا، مجھے جانے دے، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ انا چلاتی ہوئی زیدین کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے لگی۔ زیدین نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو سنبھل نہ سکی اور دیوار سے جا لگی۔ ضرور جاؤ، لیکن پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ چیخنا، چلانا، کترانا کیا ہے؟ انا، زیدین کی آواز اونچی نہ سہی، لیکن اندر کا غصہ اس کا سرخ چہرے سے آیا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ انا سب اکڑ پھو بھول گئی اور سہم کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ انا، اپنے گریز کی وجہ بتاؤ، نہیں تو یوں ہی رات بھر کھڑی رہو گی۔ زیدین شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اسے وارن کرتا بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ میں دبئی واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی زیدین نے جو کہا ہے وہ کرے گا۔ تمام رات اسے کمرے میں گزارنے کے بجائے اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ زیدین کے غصیلے انداز میں ذرا فرق نہیں آیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر انا نے کمال جرأت کے ساتھ حکایت دل بیان کر ہی دی۔ زیدین چند لمحے اسے بغور سے دیکھتا رہا، کیونکہ اس کے رویے نے یہ بات تو سمجھا ہی دی تھی کہ اب زبان نے تو بس تصدیق کی تھی۔ اس اجتناب کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں۔ زیدین کا لہجہ کاٹدار تھا تو دل اس قدر ناقدری پر الگ کٹ رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، انا نظریں نیچے کیے بولی۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر یہ اندر ٹوٹ پھوٹ کیسی تھی وہ خود حیران تھی۔ اور تم سمجھتی ہو کہ بنا کوئی وجہ بتائے تم جو چاہو گی وہ ہو جائے گا؟ زیدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے کی شدت سے چلا اٹھا۔ زیدین کے خود کے ساتھ پہلی بار اس رویے نے اسے دکھ سے بے حال کر دیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ زاروں قطار روئے گئی۔ زیدین کی بے چینی ہر عمل سے عیاں تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے، دانتوں پر دانت جمائے وہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ گاہے بگاہے روتی انا پر نظر ڈال لیتا، جو اب دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ اس کی بلند ہوتی سسکیوں نے زیدین کو زیادہ دیر غافل نہیں رہنے دیا۔ وہ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا سر اونچا کیا۔ انا، میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارا گریز تمہاری حیا ہے، تمہاری نفرت کو حجاب کا نام دیتا رہا، مگر تمہارے انداز کون سے راز چھپے ہیں میں ان کا اصل معلوم کیے بغیر کیسے تمہیں جانے دوں؟ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ جوڑے نہیں رکھنا چاہتا۔ تمہیں غلط فہمی کے دلدل میں گر کر ابھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنا سمجھ کر مجھے شیئر کر سکتی ہو؟ تنہائی پانے کی شرط رکھ کر بتا دو، آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انا نے خود کو دور کرنے کی صحیح کی۔ ایک بار پھر زیدین کی رگوں پہ میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ تم بنا جرم کے مجھے سزا کیسے دے سکتی ہو؟ زیدین نے انا کے سر کو جھٹکے سے آزاد کیا۔ اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے مجھے اپنی ضد کی بھیڑ چڑھایا ہے۔ یہ جرم ہے آپ کا کہ آپ نے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے میرے دل کو جلا ڈالا ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ انا نے انتہائی بے بسی اور دکھ سے روتے ہوئے زیدین کے گھٹنے پر سر ٹیک دیا، جو کہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انا اس سے اس قدر بدگمان ہوگی۔ کافی دیر تک تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ انا، تم یہ سب کہہ رہی ہو، تم جسے میں نے اپنی ہر سانس میں محسوس کیا ہے، جس کے لیے میں نے اپنی تمام سوچیں، شوق، خوشیاں، غم وقف کر دیے ہیں، میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اگر تم میری ضد ہوتی تو اب تک تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ خود میں سمیٹ چکا ہوتا۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مت کرو۔ زیدین کو نفرت سے نفرت ہے۔ زیدین کی زبان نہیں، دل بول رہا تھا۔ اناس نہیں سن نہیں رہی تھی، تول رہی تھی۔ انا، مجھے چاہنے والوں کی کمی نہیں، لیکن تمہاری محبت میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ میں سب کچھ کھو چکا ہوں اور کھو سکتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں۔ شدت جذبات سے مغلوب کہتے کہتے زیدین نے انتہائی پرعزم انداز میں اسے باور کرایا۔ انا بالکل خاموش تھی۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے تھے وہ صرف زیدین کو نہیں، اسے بھی زخمی کر گئے تھے۔ انا، زیدین کی پکار میں اتنی گہرائی تھی کہ خود پر باندھے بند برقرار نہ رکھ سکی اور پھر روتی چلی گئی۔ انا، رونا مت، میں تمہیں اپنی اور تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے لایا تھا۔ تمہاری ہنسی سے صبح کا آغاز کرنا چاہتا تھا اور تمہاری زلفوں تلے رات بتانا چاہتا تھا، مگر ان آنسوؤں کو ہمارے بیچ کون لے آیا ہے؟ نرمی سے بولتے زیدین کا لہجہ ایک بار پھر جانے کس کی بابت سوچ کر سخت ہو گیا تھا۔ انا، بولو، تمہاری صاف شفاف سوچ کا منقسم کون ہے؟
جب زیدین اس انداز میں بات کرتا تھا تو اس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہتا تھا۔ اناپی اور ہناپی اور ادی آپا۔ زیدین کا چہرہ جہاں ہنا کے نام سے نفرت سے پر ہو گیا تھا وہیں ادی کے نام پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں بہت ڈپریسڈ ہوں، پلیز مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ انا کی التجائی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ اس سے دور ہٹ گیا اور دروازہ کھول کر بولا، جاؤ انا، اب تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس کے سپاٹ چہرے اور دلخراش پیام نے اس کے قدموں سے رہی صحیح طاقت بھی نکال دی۔ جانے وہ کیسے اس کمرے کی دہلیز پار کر کے باہر آئی تھی۔ زیدین اس کے نکلتے ہی کھولتے دماغ کے ساتھ چلتا ہوا ٹیبل تک آیا اور میز پر دھڑا ہوا ٹکڑا جو انا کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں مسل دیا۔ النور حویلی میں آج نکلنے والا سورج سب کے لیے روشن صبح کا پیغام تو لایا تھا، لیکن دو نفوس کی رات کی تاریکی سے ابھی تک نبرد آسماں تھے۔ تمام رات انا ایک پل کے لیے نہ سو سکی تھی۔ وہ اس رات کو اپنی پوری زندگی پر محیط ہونے کے خیال سے خوفزدہ تھی۔ کل تک وہ زیدین سے دور جانے کی تراکیب سوچ رہی تھی، تو آج وہ اسے کھو دینے کے کرب سے گزر رہی تھی۔ زیدین کے صاف و کھرے انداز ہمیشہ ہی اسے خود میں سمو لیتے تھے، مگر دماغ میں شک کے ناگ بھی ڈسنے سے باز نہیں آتے تھے۔ لیکن گزشتہ رات زیدین کے اسی کی خواہش پر اس کے فیصلے نے اسے نیم جاں کر دیا تھا۔ کاش کہ وہ دوری چاہتی، مگر زیدین اس کی بات رد کر دیتا۔ وہ جدائی کی التجا کرتی رہتی اور وہ سنگ دل انسنی کیے جاتا۔ ادی، میں سوچ رہا ہوں کہیں ہنی مون کے لیے چلتے ہیں۔ زون ادویہ کی چوٹی ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے بولا۔ حد ہو گئی ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ سے جان نکلی جا رہی ہے اور اندھے کو فلم دیکھنے کی پڑی ہے۔ ادویہ زون کے ہاتھ میں سے اپنی چٹی آزاد کراتے ہوئے تنگ کر بولی، ایک تو ہماری مشرقی بیویوں کا المیہ ہی یہ ہے، شوہر کے رومانٹک موڈ کو ہاتھ سے نہیں جھاڑو سے جاڑتی ہیں۔ زون بے دلی سے کروٹ لیتے ہوئے بولا۔ ادویہ نے چند لمحے سے مسکرا کر دیکھا اور اس کی پیٹھ پر انگلی ٹھونک کر بچا کر بولی، ہمارے مردوں کو بے وقت رومانس کیوں سوچتا ہے زون، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ وہ انگلی کی نوک سے زون کی کمر کو دروازے کے مانند دستک دے رہی تھی۔ جی مجھے معلوم ہے۔ زون جوش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا معلوم ہے آپ کو؟ یہی کہ اگر انسان بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ رومانس نہ کرے تو وہ الو کا پٹھا کب کرے؟ زون نے اپنے بال کھینچے۔ ادویہ ہنس ہنس کے دوہری ہو گئی، لیکن زون کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی ہنسی ہوا ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کے چکر میں تھی کہ دروازے پر اتنے زور سے دستک ہوئی کہ دونوں ہڑبڑا کر الگ ہو گئے۔ کون؟ زون نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں زیدین۔ زیدین کا سنتے ہی دونوں بیک وقت دروازے کی طرف بڑھے۔ زون نے دروازہ کھولا تو زیدین جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور زون کو نظر انداز کیا۔ ادویہ سے مخاطب ہوا، ادی تم نے انا سے کیا کہا ہے؟ میں نے؟ ادویہ نے حیرت سے خود کی طرف اشارہ کیا اور زون کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ ہاں تم نے۔ کیا تم بھی ہنا کی جانشین ہو گئی ہو؟ زیدین دانت چبا کر بولا۔ اللہ نہ کرے، میں دو فرشتوں کے سائے میں رہتی ہوں، کسی شیطان کی جانشین کیوں بننے لگی؟ ادویہ نے شوخی سے ماحول کی تلخی دور کرنی چاہی۔ ادی، وہ اپ سیٹ ہے اور اس کا ذمہ دار ہنا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ٹھہراتی ہے۔ زیدین اس کی شوخی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ جب یقین کرو زیدین، میں نے انا سے کچھ نہیں کہا۔ وہ حویلی کے ماضی میں جھانکنے کی خواہش مند تھی۔ میں نے اسے چند ایک باتیں اشارے کنایوں میں بتائی تھیں اور بس، میں نے قطعاً اسے ڈس ہارٹ نہیں کیا۔ پلیز زیدین میرا اعتبار کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ادویہ کا لہجہ بناوٹ سے پاک تھا۔ زیدین کے غصے کا گراف ذرا نیچے آیا تھا۔ میں مان لیتا ہوں ادویہ، تم نے انجانے میں کچھ غلط کہہ دیا ہے یا شاید اس نے کچھ غلط سمجھ لیا ہے، مگر تم احتیاط کیا کرو اسی معاملے میں اس ڈائن کے ساتھ تمہارا نام نہ آئے۔ زیدین اسے بڑے پن سے تنبیہ کرتا باہر نکل گیا اور زون اور ادویہ اس کے آنے کے محرک کے متعلق سوچتے ہی رہ گئے۔ انا دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ آج اسے شاہ جہانی نے بلوایا تھا۔ وہ ہر طرح سے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ آج کا پورا دن اس نے گزشتہ رات کا ماتم کرتے گزارا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ سوچ سوچ کر گھل چکی تھی اور اپنی عمر سے بڑھ کر مسافت طے کر آئی تھی۔ شاہ جہانی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ طائمہ اس وقت بستر پر دراز تھی، ان کی حالت ابھی تک سنبھلی نہ تھی۔ انا بیٹا، میں بلا تمہید بات کروں گا۔ زیدین اور تمہارے بیچ جو فصیل آ کھڑی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہم نے تمہارے ماں باپ کو تمہاری خوشیوں کی ضمانت دی تھی، ہمیں اپنا ضامن سمجھ کر ہر بات کھل کر کہو۔ شاہ جہانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کے رکے ہوئے آنسوؤں کو راستہ مل گیا۔ نہیں میرا بچہ، روئے تیرے دشمن۔ ارے ہم مر گئے ہیں کیا جو تم تنہا دکھ اٹھائے جا رہی ہو؟ صدا کی نرم دل طائمہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے اپنے سینے سے لگائے دلاسا دیے گئی۔ انا، میں پھر وہی بات کہتا ہوں، ہم نے تمہارے بلند بخت کا سودا کیا ہے۔
جو باخدا گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ زیدین بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم ابھی زندہ ہیں، تمہارے سر پر سائبان ابھی موجود ہے۔ شاہ جہانی نے سنجیدگی سے اپنی بات دہرائی۔ شاہ جہانی میں بیچ دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہوں۔ میں فیصلہ کرنا چاہتی ہوں لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ دل کبھی ایک طرف کھنچتا ہے تو کبھی دوسری طرف۔ شاہ جہانی میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ انار سر جھکائے ہونٹ کاٹتی بے بسی اور لاچاری کی تصویر دکھائی دیتی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میرا بیٹا، ہم سے بیان کرو، ہم تو تمہیں وہ قوت دیں گے کہ تم آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر لو گی۔ بولو انا۔ شاہ جہانی سے ہر ممکن طریقے سے اعتماد میں لے رہے تھے تو تائمہ ہاتھ سہلا سہلا کر شفقت منتقل کر رہی تھی۔ انا کو ان سے جہانگیر اور رانیہ کی محبت کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ جہانی، انہوں نے مجھ سے ضد میں شادی کی ہے۔ ہنا آپی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ شاہ جہانی، میرا کیا قصور ہے کہ میں ان کی آپس کی لڑائیوں کا شکار بن گئی؟ کیا انہیں چارہ کار بنانے کے لیے میں ہی ملی تھی؟ انا دکھ سے بولے جا رہی تھی۔ شاہ جہانی اور تائمہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہ جہانی، وہ بہت سنگ دل ہیں، اپنے بھائیوں کے گھر اجاڑے، ان آپی کو بے گھر کیا، ان کی بچی چھین لی، زون بھائی کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی۔ تائمہ، ایسے شخص کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی۔ شاہ جہانی گہرا سانس لے کر بولے، انا میں نے تم سے کہا تھا صرف وہ سننا جو زیدین بتائے، ورنہ یہاں ہر ایک تمہیں نئی کہانی سنائے گا۔ تم نے میری بات سمجھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدگمانیوں کا شکار ہو گئی ہو۔ کیا شاہ جہانی، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ میری آنکھوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، میں اسے کیسے جھٹلا دوں؟ انا اپنے موقف کی حمایت کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے کہ زیدین نے بعض معاملات میں انتہا پسندی کا ثبوت دیا ہے، لیکن یہ اس کی خود غرضی نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ شاہ جہانی انتہائی فہم و فراست معاملے سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہ جہانی، میں بس بیٹا اب تم جاؤ، تمہارے ہر سوال اور خدشے کا جواب تمہیں مل جائے گا، جاؤ۔ شاہ جہانی نے اسے مزید گل افشانی سے روکتے ہوئے یوں ہی خلا میں ڈاواں ڈول چھوڑ کر جانے کا عندیہ دے دیا۔ وہ زبان پر سوال روکے دماغ میں لگی گروہوں کے ساتھ چلی گئی۔ شاہ جہانی نے زیدین کو انٹرکام پر بلایا۔ انا حسب معمول لیلا کے کمرے میں ہر ایک چیز سے بیزار اور بے نیاز موجود تھی کہ زیدین بنا دستک کے کمرے میں داخل ہوا۔ انا اسے سامنے پا کر بوکھلا گئی۔ وہ ان کی نگاہوں کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی، مگر زیدین اسے مکمل نظر انداز کیے لیلا سے مخاطب ہوا، لیلا، اسے ریڈی کر کے نیچے لے آؤ، صرف 10 منٹ میں۔ زیدین اپنی بات کہہ کے جیسے دھڑ سے آیا تھا ویسے ہی دھڑ سے واپس لوٹ گیا، ریڈی ہونے، اور صرف 10 منٹ کے آرڈر نے اس کے اوسان قطع کر دیے۔ زیدین کے تیور سے وہ کوئی خوشگوار بات آغاز نہیں کر سکتی تھی، اور کسی خوفناک عمل کی ہمت وہ کہاں سے لائے گی؟ وہ اپنی کیفیت سے خود عاجز آ چکی تھی۔ زیدین نے بارہا اس کے موڈ کے بدلتے رنگوں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج وہ خود ان سے نالاں تھی۔ وہ مخصوص کوٹ اور اسکارف زیب بند کیے لیلا کے ہمراہ نیچے آئی تو زیدین کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی انا سے مکمل لاتعلقی ظاہر کی اس نے فرنٹ ڈور کھولا۔ لالا، کہیں جانا ہے؟ لیلا بلیک پراڈو کو شوق سے دیکھتی بولی۔ لیلا، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں، کوئی پوچھے تو بتا دینا۔ ایئرپورٹ؟ لیلا اور انا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، دبئی کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، زیدین نے تحمل سے جواب دیا۔ لیلا تو زیدین کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر مزید پوچھنے سے باز رہی، جبکہ انا اپنے اندر کی روتی بھڑکتی انا کو قابو کرنے میں مصروف تھی۔ گویا وہ گھڑی آ گئی تھی جو وہ چاہتی تھی کہ آئے، اور اب چاہتی تھی کہ کبھی نہ آئے، اس کی زندگی میں نہ آئے۔ زیدین فرنٹ ڈور کھلا چھوڑ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ انا لیلا کو بائے کہنا بھی بھول گئی تھی، خاموشی سے مرے مرے قدم اٹھاتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زیدین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رات بھر وہ جذبات سے گندہ شخص اسے غافل رہا تھا، کہاں اسے دیکھتے ہی وہ پھول کی مانند کھل اٹھنے اور شہد کی مانند مٹھاس بانٹنے والا زیدین تھا، اور کہاں یہ جو اس پر ایک نظر ڈالنے کا روادار تک نہ تھا۔ انا کی آنکھوں سے نہ جانے کیسے آنسو روا ہو گئے۔ تبھی شاید زیدین نے ماحول کی اداسی دور کرنے کے لیے سی ڈی پلیئر آن کیا تھا۔ انا نے گردن موڑ کر پہلی بار ڈرائیونگ کرتے زیدین کو دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ انا زیدین جیسے اکڑ مزاج سے ایسا شوق گیت کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ اس کے انداز سے عجیب غیر معمولی پن کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ زیدین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی سوچ عنوان پڑھ رہا تھا، کچھ تو زمانہ سازی اور کچھ انا کے کھلی کتاب کی مانند چہرے سے کچھ بھی نتیجہ قص کرنا زیدین کے لیے دشوار نہیں تھا۔ دفعتاً اس نے انا کی بند مٹھی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ انا چونک اٹھی تھی۔ یہ پہلی حرکت تھی جو 2 دن کی سوچ بچار اور آج کے طویل سفر کے بعد زیدین کی طرف سے نظر آئی تھی۔ انا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ گاڑی کسی مقام پر آ کر رک گئی۔ زیدین دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف سے آ کر اس کی طرف کا نہ صرف دروازہ کھولا بلکہ جارحانہ انداز میں اس کی نازک کلائی پر گرفتگیوں سے باہر کی طرف گھسیٹ لیا۔ انا انتہائی کرب کا احساس دینے کے بعد زیدین سے ایسی وحشت کے ظہور کا تصور بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ باہر نکل کر اس نے حیرت دوچند ہو گئی۔ نہ تو ایئرپورٹ تھا، نہ کہ گنجان ایریا، انتہائی غیر آباد سا علاقہ تھا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر زیدین کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے بدستور کھینچتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اس کے قدم جا کے رکے تھے۔ جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
انا اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتی چل رہی تھی بلکہ گھسیٹ رہی تھی۔ گھر کے بیچ رک کر زیدین نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور رخ موڑ کر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہنا کا گھر اس گھر سے بھی بوسیدہ اور پرانا ہے؟ انا نے کاٹتے لفظوں میں سطح پر بمشکل سر اٹھایا اور تمام گھر پر نگاہ دوڑائی۔ ایک کمرے کا پرانی دیواروں والا گھر تھا۔ کچن چھوٹا سا تھا جس کا دروازہ تک نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ بابا آدم کے زمانے کا تھا۔ فرنیچر کے نام پر صرف ایک تخت پورے گھر میں شرمندہ کرنے کے لیے موجود تھا۔ انا حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زیدین کے دھواں چھوڑتے چہرے کو تو دیکھنا ہی محال تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ تمہیں دکھانے کے لیے کہ ہنا نے جو میری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ آج میں نے اسے لوٹا دیا ہے۔ میں نے ظلم کیا نہیں، ظلم کا جواب دیا ہے۔ میں سنگ دل ہوتا تو اس کو کب کا یتیم کر چکا ہوتا۔ وہ فلیٹ تو کیا فٹ پاتھ پر لا پھینکتا ان ماں بیٹی کو، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ صرف شاہ میر جا کر لہو اور خاندان کی عزت سمجھ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نے صرف ان سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، انہیں دنیا سے کنارہ کش ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ زیدین کی زبان اور آنکھوں سے بیک وقت شعلے نکل رہے تھے۔ انا اس کی جنونی کیفیت سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے وہ ہنا کو اس روپ میں دیکھ چکی تھی اور اب زیدین کا بھی وہی حال تھا۔ انا کو ایسا لگا تھا کہ دو شیروں کے درمیان نوالا بن گئی ہو۔ آؤ انا، دیکھو یہ کمرہ، یہ گھر۔ زیدین انا کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا پورے گھر میں گھما رہا تھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو؟ یہاں میری ماں نے آخری سانسیں لی تھی۔ ان کا جنازہ صرف میرے ان کاندھوں نے تنہا اٹھایا تھا۔ النور حویلی تو کب کی انہیں مردہ سمجھ چکی تھی۔ اب گزر جا کی محبوب بیوی زین العابدین، ذوالنواس اور ذوالنون کی ماں، تین بیٹوں کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اس گھر میں گزارے ہیں، تو کیا ہنا کے لیے وہ فلیٹ برا ہے جبکہ وہ وہاں اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میں نے اسے حویلی سے نہیں نکالا، وہ سب اس کے باپ کے سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ انا، تمہیں ہنا کا درد محسوس ہوتا ہے نا؟ اب محسوس کرو میری ماں کا درد جو اس ویرانے میں تنہا تھی، اپنے بیٹوں سے دور، تمام دنیا سے الگ تھلگ، انہیں اس حال تک پہنچانے والوں کے لیے تمہاری لغت میں کون سا لفظ ہے؟ سنگ دل؟ نہیں، وہ تو زیدین ہے جسے انہیں بے گھر کیا۔ خود غرض یہ بھی زیدین کی میراث ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کے گھر اجاڑے۔ ظالم؟ ارے نہیں، ظالم تو وہ بھی زیدین ہے جو تم پر زبردستی خود کو مسلط کیے ہوئے۔ زیدین غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ انا کو لفظوں سے بھنبھوڑ رہا تھا تو ہاتھوں سے جھنجھوڑ بھی ڈالا تھا۔ انا کے تو بدن کا خون تک سوکھ گیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ زیدین کی وحشت کو دیکھ رہی تھی۔